السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں جی؟ آپ سب خیریت سے ہیں؟ آج ہم ایک نیا اور بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ہے کیریئرز ان بایولوجی۔ اب کویسچن یہ ہے کہ یہ ٹاپک ہمیں پڑھایا کیوں جا رہا ہے، اس کا پرپز کیا ہے؟ تو اسٹوڈنٹس، جب آپ بایولوجی پڑھتے ہیں نا، تو آپ صرف کتاب کے اندر کی ڈایاگرامز اور یہ ڈیفینیشنز یہ نہیں پڑھ رہے ہوتے، بلکہ آپ اپنی جو فیوچر لائف ہے اس کو ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ بایولوجی آپ کو وہ نالج دیتی ہے جس کی بنیاد پر آپ بڑے بڑے جو پروفیشنل فیلڈز ہیں ان میں جا سکتے ہیں۔ جیسے یہ سارے کے سارے جتنے بھی آپ فیلڈز پڑھیں گے، ڈاکٹر ہو گیا، ڈینٹسٹ ہو گیا، فارماسسٹ ہو گیا، تو یہ سارے کے سارے فزیوتھراپسٹ ہو گیا، یہ ساری ساری اس کے فیلڈز ہیں، اور بھی بہت سارے ہیں جو آپ آگے پڑھیں گے۔ تو ذرا سوچیں، اگر آپ نے کبھی ہاسپٹل میں جانا ہوا تو ڈاکٹر کو پیشنٹس کو جو علاج کر رہے ہوتے ہیں، یا جو ڈینٹسٹ ہے وہ ٹیتھ کا علاج کر رہا ہوتا ہے، یا فارماسسٹ ہے تو وہ کسی کمپنی کے اندر میڈیسنز کو پریپیئر کر رہا ہے، تو یہ سارے کے سارے وہی لوگ ہیں جنہوں نے بایولوجی کو اپنا کیریئر بنایا تھا۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ بایولوجی پڑھنے کے بعد آپ کون کون سے شعبے میں کون کون سے کیریئرز آپ کے لیے کون کون سے کھیلتے ہیں۔ تو فرسٹ ون از دیٹ کہ میڈیسن اینڈ سرجری، تو ہم سٹارٹ لے رہے ہیں۔ دا پروفیشن میڈیسن ڈیلز ود دی ڈائگنوز، یعنی کہ میڈیسن جو ہے نا وہ ایک ایسی فیلڈ ہے جس میں ڈاکٹرز جو ہیں وہ بیماریوں کی ڈائگنوز کرتے ہیں اور ان کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں۔ ان سرجری دا ڈیفیکٹو پارٹس آف باڈی آر ریپیئرڈ، یعنی کہ جو آپ کے یعنی کہ جب کہ سرجری کے اندر جو باڈی کے خراب یا ڈیفیکٹو حصے ہیں ان کو ٹھیک کیا جاتا ہے، ریپلیس کیا جاتا ہے، یا پھر ریموو کیا جاتا ہے ان کو۔ یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی کو فیور ہے یا کف ہے یا کوئی بڑی بیماری ہے تو ڈاکٹر ڈائگنوز کرے گا، پھر میڈیسن دے گا۔ لیکن اگر کسی کا اپینڈکس خراب ہو جائے یا بون ٹوٹ جائے تو پھر سرجری کی مدد سے اس کو ریپیئر یا ریپلیس کیا جا سکتا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر کسی پیشنٹ کے جو ہارٹ کا اگر اس کو ایشو ہے یا اس کے والوز خراب ہو گئے ہیں، تو سرجن کیا کرتا ہے کہ ان والوز کو یا تو چینج کرتا ہے یا ریپیئر کرتا ہے۔ تو اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ ڈگری کے جو ریکوائرمنٹس ہیں نا اس کے لیے، اس پروفیشنل ڈگری کے لیے، وہ آپ کو تقریباً آلموسٹ 5 ایئر ڈگری کرنی پڑتی ہے۔ اب سیکنڈ ون کو دیکھتے ہیں کہ یہ ڈینٹسٹری، تو ڈینٹسٹ جو ہوتا ہے وہ اسپیشلائز ہوتا ہے ان اورل ہیلتھ، یعنی کہ جو ڈینٹسٹ ہوتا ہے یہ وہ ڈاکٹر ہوتے ہیں جو ٹیتھ کے ڈاکٹر ہوتے ہیں، اور ماؤتھ کی جو ہیلتھ ہے یا اس پر کام کرتے ہیں، اور ڈینٹل ڈیزیزز کو پہچانتے ہیں یہ لوگ، اور پھر اس کو ٹریٹ دیتے ہیں، اور بعض اوقات اگر ضرورت پڑنے پر سرجری بھی یہ لوگ کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کے دانتوں میں کوئی کیوٹی ہے یا پین ہے یا کوئی گم انفیکٹڈ ہو جاتے ہیں، یا ڈینٹسٹ اس کو پھر ٹریٹ کرے گا، اور اگر دانت بالکل خراب ہو گیا تو وہ سرجری سے نکال بھی سکتا ہے۔ تو اس کی بھی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ 4 ایئر ہے بی ڈی ایس کی۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں فارماکولوجی، تھرڈ ون۔ تو فارماکولوجسٹ جو ہوتے ہیں وہ اسٹڈی کرتے ہیں ایفیکٹو ڈرگ، یعنی کہ جو میڈیسن ہے وہ کیسے ایفیکٹ کرتی ہے آن ہیومن باڈی، اینڈ ڈیولپ نیو میڈیکیشن، اور یہی لوگ نئی میڈیسن کو ڈیولپ بھی کرتے ہیں، یعنی کہ نئی میڈیسن کو پریپیئر بھی کرتے ہیں۔ یعنی کہ اگر کسی کو بلڈ پریشر ہے یا شوگر کی ڈیزیز ہے تو وہ کون سی میڈیسن ہے، کتنی ڈوز میں لینی چاہیے، اور وہ باڈی پر کیا ایفیکٹ ڈالے گی، یہ سب کی سب جو اسٹڈی ہوتی ہے یہ فارماکولوجسٹس کرتے ہیں۔ تو فار ایگزامپل انسولین کو، جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم بھی پڑھا تھا کہ جو ڈائبیٹک پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے انسولین بنائی جاتی ہے، یہ فارماکولوجسٹ جو ہیں وہ انہی کی ریسرچ کا یہ رزلٹ ہے۔ تو یہ اس ڈگری کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ بی ایس فارمیسی کرنی ہوتی ہے، 5 ایئر کی ڈگری ہے یہ۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی فزیوتھراپسٹ یا فزیوتھراپی۔ تو فزیوتھراپی جو ہے نا وہ از یوز ٹو ریسٹور موومنٹ، یعنی کہ یہ موومنٹ جو ہے وہ اس کو ریسٹور کرتی ہے، اینڈ فزیکل فنکشن آف باڈی، اور باڈی کا جو فزیکل فنکشن ہے دیٹ ہیز بین امپیئرڈ بائی ڈیزیز اور انجری۔ یعنی کہ فزیوتھراپسٹ جو ہے وہ ایک ایسی تھراپی ہے جس سے جسم کی موومنٹ اور نارمل فنکشن جو ہے نا ان کو واپس لے آ جاتا ہے۔ اگر وہ کسی بیماری یا انجری کی وجہ سے خراب ہو گیا ہو تو مطلب یہ ہے کہ اس تھراپی میں جو میڈیسنز نہیں دی جاتی، بلکہ ایک مساج کے ذریعے یا فزیکل ایکسرسائز کے ذریعے یا مشینز کے ذریعے پیشنٹس کی باڈی کو جو ہے وہ اس کی جو موومنٹ ہے وہ امپروو کروائی جاتی ہے۔ فار ایگزامپل، اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور وہ چل نہیں پاتا تو فزیوتھراپسٹ کیا کرتے ہیں، ان کے لیے ایکسرسائز کرواتے ہیں، اور پھر ان کو دوبارہ نارملائز کرنے کے لیے ہیلپ کرتے ہیں۔
تو اس ڈگری کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ 4 ایئر کی ہے، BS ڈگری ہوتی ہے یہ فزیوتھراپسٹ تو یہ کرنی ہوتی ہے۔ تو اب ہم یہ جو ٹیبل بنا ہوا ہے ساتھ یہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تو ان کے کیریئرز ہیں اور ان کی جو میجر فیلڈز ہیں، یعنی کہ جو کہہ رہا ہے کہ فرسٹ ون از کہ ویٹرنری میڈیسن جو ہے یہ ڈائگنوز کرتے ہیں ٹریٹمنٹ آف ڈیزیزز، یعنی کہ ڈیزیزز کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اور ان کو ڈائگنوز کرتے ہیں ان اینیمل اینڈ سرجری ان اینیمل، یعنی کہ ویٹرنری میڈیسن جو ہے وہ فیلڈ ہے جس میں ڈیزیزز کو ڈائگنوز کیا جاتا ہے جانوروں کی بیماریوں کو، اور پھر ان کا علاج کیا جاتا ہے، ان کی ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے، اور بعض دفعہ ان کو ضرورت پڑنے پر سرجری بھی کی جاتی ہے۔ جس طرح ہیومن بیمار ہوتے ہیں یا انسان بیمار ہوتے ہیں، ایسے ہی جانور بھی بیمار ہوتے ہیں، تو ان کو ویٹرنری ڈاکٹر جو ہے وہ ان کا علاج کرتے ہیں تاکہ وہ دوبارہ ہیلتھی ہو سکے۔ تو فار ایگزامپل اگر کسی گائے کو فیور ہو گیا ہے تو پھر یا کسی گھوڑے کی ٹانگ ٹوٹ گیا ہے تو ویٹرنری ڈاکٹر جو ہے وہ اس کی سرجری کرتا ہے یا وہ اس کا ٹریٹمنٹ کرتا ہے۔ تو انوائرمنٹل سائنس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ سالونگ ایشوز ریلیٹڈ ٹو پولوشن اینڈ نیچرل ریسورسز، یعنی کہ جو انوائرمنٹل سائنس ہے وہ فیلڈ ہے جس میں جو ہے وہ سائنٹسٹ پولوشن، آلودگی اور قدرتی وسائل یعنی کہ نیچرل ریسورسز سے جڑے جتنے بھی ایشوز ہوتے ہیں، جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں ان کو سالو آؤٹ کرتے ہیں۔ یعنی کہ یہ فیلڈ اس بات کو دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی زمین کو کس طرح صاف رکھتے ہیں، پانی اور ہوا اور یہ ان چیزوں کو کیسے پیور کرتے ہیں اور کیسے پیور بنا سکتے ہیں، اور جنگلات کے اندر یا قدرتی جو چیزیں ہیں ان کو کیسے پروٹیکشن دے سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کسی شہر میں اسموک اور ایئر پولوشن زیادہ ہو جائے تو انوائرمنٹل سائنٹسٹ جو ہیں وہ اس کا سلوشن نکالتے ہیں، وہ ان کے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی مہم چلاتے ہیں یا کوئی نہ کوئی ریسرچ کرتے ہیں تاکہ یہ جو جتنی بھی پولوشن ہے یا جتنی بھی یہ اسموک ہے ان کو کنٹرول کیا جا سکے۔ تو تھرڈ ون مائکرو بایولوجی ہے۔ تو مائکرو بایولوجی ریسرچ اور مائکرو آرگنزمز، یہ مائکرو آرگنزم پر ریسرچ کرتے ہیں ٹو انڈرسٹینڈ دیئر امپیکٹ، تاکہ ان کا اثرات جو ہے وہ سمجھ سکیں۔ یعنی کہ مائکرو بایولوجی وہ فیلڈ ہے جس میں مائکرو آرگنزمز یعنی چھوٹے چھوٹے جو جاندار ہیں، لاسٹ ٹائم ہم پڑھ چکے ہیں بیکٹیریا ہو گیا، وائرسز ہو گیا، فنجائی ہو گیا، پر ریسرچ کی جاتی ہے تاکہ یہ سمجھا جا سکے کہ ان کا انسانوں یا جانوروں اور انوائرمنٹ پر کیا ایفیکٹ ہے، انوائرمنٹ پر کیا اثر ہوتا ہے۔ یعنی کہ یہ جو وہ جاندار ہیں جو نیکڈ آئی یا کھلی آنکھ سے نظر نہیں آ سکتے، ان کو ہمیشہ مائکروسکوپ سے ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ تو کچھ اس کے لیے بینیفٹ بھی ہوتے ہیں، کچھ ڈینجرس بھی ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد دیکھتے ہیں جینیٹک کاؤنسلنگ، پرووائڈنگ سپورٹ ٹو پیپل، یعنی کہ یہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں آن جینیٹک کنڈیشن اینڈ ٹیسٹنگ، یعنی کہ جینیٹک کاؤنسلنگ میں جو ڈاکٹرز ہیں یا ایکسپرٹس ہیں وہ لوگوں کو ان کی بیماریوں کے بارے میں گائیڈ کرتے ہیں، اور ان کے جو نسل در نسل چلتی ہیں نا بیماریاں ان کو ٹیسٹ کرتے ہیں، یعنی لوگوں کو ان کی بیماریوں کے بارے میں گائیڈ کرتے ہیں، اور جو نسل در نسل چلتی ہیں بیماریاں ان کے ٹیسٹ وغیرہ بھی کرواتے ہیں۔ یعنی کہ کچھ ڈیزیزز جیسے ڈائبٹیز ہو گیا، شوگر ہو گیا، یا بلڈ ڈس آرڈر فیملی میں آگے جو ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے، جیسے والد کو تھا پھر وہی بلڈ ڈس آرڈر فیملی میں چلتا ہے اور پھر بیٹے کو ہو جاتا ہے، تو یہ جینیٹک کاؤنسلرز جو ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ ڈیزیز آگے کیسے بڑھ سکتی ہے اور اس سے آپ کو یعنی کہ کیسے بچنا چاہیے یا بچنے کے کیا طریقے ہیں۔ تو آگے ہم دیکھتے ہیں جو نیوٹریشن اینڈ ڈائٹیٹکس، تو ایڈوائزنگ آن پراپر ڈائٹری ہیبٹس ٹو پروموٹ ہیلتھ، یعنی کہ لوگوں کو صحیح جو نیوٹریشنسٹ ہے نا وہ کیا کرتے ہیں، لوگوں کو صحیح کھانے پینے کے طریقے بتاتے ہیں تاکہ وہ ہیلتھی رہ سکیں۔ تو یعنی کہ صحیح خوراک جو ہے وہ انسان کی لائف میں بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ جنک فوڈ کھائیں گے، زیادہ کھائیں گے تو بیمار پڑ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ بیلنس ڈائٹ رکھیں گے تو آپ ہیلتھی رہیں گے۔ تو نیکسٹ دیکھتے ہیں جی پبلک ہیلتھ، تو امپروونگ دی ہیلتھ آف کمیونٹیز تھرو ایجوکیشن، پالیسی میکنگ اینڈ ریسرچ، یعنی کہ جو پبلک ہیلتھ ہے وہ فیلڈ ہے جو پورے معاشرے یعنی کہ کمیونٹی کے اندر کو بہتر بنانے پر کام کرتی ہے، پالیسیز بناتی ہے یا ایجوکیٹ کرتی ہے اور ریسرچ وغیرہ بھی کرتی ہے۔ یعنی کہ یہ صرف ایک پیشنٹ کا علاج نہیں کرتی بلکہ پورے معاشرے کو بیماریوں سے بچاتی ہے، جیسے ویکسین پروگرام کے تھرو سبھی کو ویکسین وغیرہ لگوائی جاتی ہے، یا اویئرنیس کمپین وغیرہ کروائی جاتی ہیں کہ کمیونٹی کو ایجوکیٹ کیا جائے، اویئرنیس دی جائے، آگاہی دی جائے
تو جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پولیو کمپین پاکستان کے اندر کیسے وہ پولیو کے قطرے بھی پلائے جاتے ہیں۔ تو آگے دیکھتے ہیں جی بایو میڈیکل انجینئرنگ، تو یہ ڈیزائننگ اینڈ میکنگ میڈیکل اکوپمنٹ ٹو امپروو پیشنٹ کیئر، یعنی کہ یہ بایو میڈیکل انجینئرنگ جو ہے وہ فیلڈ ہے جس میں میڈیکل اکوپمنٹ یعنی کہ جو ہاسپٹل کی مشینز، ٹولز، یعنی کہ جو اکوپمنٹ ہیں، جو آلات ہیں، ان کو ڈیزائن کیا جاتا ہے اور ان کو تیار کیا جاتا ہے تاکہ پیشنٹ جو ہے نا وہ ان کی کیئر بہتر ہو سکے۔ تو آگے دیکھتے ہیں جی بایو انفارمیشنز، یعنی کہ انالائسز آف بایولوجیکل ڈیٹا بائی یوزنگ کمپیوٹیشنل ٹولز، یعنی کہ بایو انفارمیشن وہ فیلڈ ہے جس میں بایولوجیکل ڈیٹا جیسے ڈی این اے کا سیکوینس ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھ چکا ہے کہ جو پروٹین ہے وہ امینو ایسڈ سے مل کے بنی ہے تو اس کا ایک پراپر سیکوینس ہوتا ہے۔ اگر ایک بھی امینو ایسڈ غلط رانگ جگہ پر لگ جائے تو وہ اس کا سیکوینس خراب ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ڈیزیز کاز ہو سکتی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جو کمپیوٹر ٹولز ہیں اور سافٹ ویئر کی مدد سے ان کو انالائز کیا جاتا ہے، ان کی جو ایک ترتیب ہے، جو ان کا ایک سیکوینس ہے، ان کو دیکھا جاتا ہے۔ تو ہم نے کرونا وائرس کی جو جینیٹک سیکوینس تھا وہ بھی بایو انفارمیشن کے ذریعے ہی دیکھی تھی۔ تو فرینڈز یہاں تک آپ نے سیکھا کہ بایولوجی کے صرف ڈاکٹر بننے تک محدود نہیں ہے بلکہ اس کے اور بھی بے شمار جو ہیں وہ کیریئرز ہیں۔ تو یعنی کہ بایولوجی آپ کے لیے ایک کمپلیٹ اوشین ہے اپرچونٹیز کا۔ تو یہاں تک آج کا ہمارا ٹاپک تھا۔ تو مور کیریئرز ان بایولوجی ابھی رہتے بھی ہیں ریمیننگ، تو ہم اب نیکسٹ ویڈیو میں دیکھتے ہیں۔ تو فرینڈز اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، کیونکہ میرا پرپز ہے کہ یہ نالج جو ہے وہ اگر آپ تک پہنچائے تو اور بھی لوگوں تک پہنچے، تو اس لیے اپنے کلاس میٹس کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا اور علم حاصل کیا کریں جہاں سے بھی آپ کو ملے۔ صرف یہ دنیاوی کامیابی کے لیے نہیں ہے بلکہ آخرت کی کامیابی کے لیے بھی ہے۔ اور اگر آپ میڈیکل یا فارمیسی پڑھتے ہیں تاکہ مریضوں کا علاج کر سکیں، تو لوگوں کو صحت دیں اور ان کی خدمت کریں، تو یہ علم بھی عبادت بن جاتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص علم کے حصول کے لیے کوئی راستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ تو کتنی فضیلت ہے اس کی۔ تو یہاں تک اینڈ کرتے ہیں، باقی نیکسٹ ویڈیو میں دیکھتے ہیں۔ اللہ حافظ۔